حکم۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، حتیٰ کہ ان کے بستر بھی الگ کرو۔ کل 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئیں۔ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھی۔ ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام پر فرض کی گئی۔ عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام وقتوں کی نمازیں فرض ہوئیں تاکہ اس امت کو تمام امتوں کا ثواب ملے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ جو کہے، یعنی 7 دفعہ بلند آواز سے تکبیر کہی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا جب نمازی پہلی رکعت مکمل کرتا ہے تو اس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان دیکھ لیے، اور دوسری رکعت میں 6 مرتبہ تکبیر کہتا ہے، گویا اس نے ساری مخلوق کو دیکھ لیا۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے ساری مخلوق 6 دنوں میں پیدا کی، اور جب وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ الہی سب عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور ساری خدائی میں جب ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتا ہے تو کہتا ہے، السلام علیک یا ایھا النبی، نماز پڑھنے کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اسے 1 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور جب رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اسے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اسے تمام جنات اور انسانوں کی تعداد کے برابر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر جنگل میں تشریف لے گئے تو دیکھا خزاں کی وجہ پتے خود بخود درختوں سے نیچے گر رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو اپنے مقدس ہاتھوں میں پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری۔ انہوں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی خوشنودی کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے یہ پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، نماز کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گئی ہوئی نظر واپس آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آنکھوں سے نابینا ہو گئے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک لڑکا ساتھ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن اتفاق سے وہ لڑکا نہ آیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ آپ نے اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر آپ نے بے چین ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ نابینا ہونا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے، یا اللہ مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کی برکت سے اسی وقت آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے خود مسجد میں چلے گئے۔ اور ایک بہت خوبصورت واقعہ اور سماعت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک عورت تھی جو نماز کی بہت پابند تھی۔ ایک دفعہ اس نے تندور میں روٹیاں لگائیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے نماز شروع کر دی۔ شیطان لعین نے اسے نماز سے ہٹانے کی یہ ترکیب کی۔ ایک عورت کی صورت بن کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بی بی، تنور میں تیری روٹیاں جل رہی ہیں، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی اور نماز پڑھتی رہی۔ شیطان نے دیکھا کہ اس کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تو اس نے اس کا دودھ پیتا بچہ جو وہاں کھیل رہا تھا اٹھا کر اس تنور میں ڈال دیا، مگر اس عورت نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ اتنے میں اس کا خاوند آیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ تنور میں بیٹھا ہے اور انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ جب یہ خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا
کہ تو کیا عمل کرتی تھی؟ اس نے عرض کی یا روح اللہ، جب میں بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں اور پھر نماز میں مشغول ہو جاتی ہوں۔ ہر مرض کا ہے صلاۃ و صوم میں پنہا علاج، صحت کامل کی خوشخبری سناتی ہے نماز۔ تو معلوم ہوا نماز پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور انسان کی تمام بیماریاں، مصیبتیں اور آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔